السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ if you can't change the people then change the people، یعنی اگر آپ لوگوں کے اطوار، انداز، عادات اور سوچ کو بدل نہیں سکتے تو لوگ بدل دیں۔ اسی طرح اردو میں کہتے ہیں کہ زندگی بدلنے کے دو طریقے ہیں، ایک جو ہو رہا ہے ہونے دو، برداشت کرو، یا پھر ذمہ داری اٹھاؤ اس کو بدل دینے کی۔ اور اسی فلسفے کو دیسی دانش میں ہمارے ٹرک اور ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور حضرات نے انتہائی خوبصورتی اور اختصار کے ساتھ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی مانند اس جملے میں پرو دیا کہ پاس کر یا برداشت کر۔ شاید دیسی اور بدیسی حکمت اور دانش سے متاثر ہو کر موجودہ حکمرانوں نے یہ طریقہ نکال لیا ہے کہ جو برداشت نہیں اسے کراس کر دیں۔ اور اس بار 28ویں ترمیم میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ ووٹر کی عمر ہی بدل دیتے ہیں۔ یہ دعویٰ کیا ہے حکومت کے انتہائی اہم عہدیدار رانا ثناء اللہ نے۔ یہ زیر غور ہے کہ ووٹر کی عمر 18 سال سے بڑھا کر 25 سال کر دی جائے۔ رانا صاحب نے اس کی تعویل یا توجیہ یہ دی ہے چونکہ اسمبلی کا رکن بننے کے لیے عمر کی حد 25 سال ہے، اس لیے اس اسمبلی کا رکن چننے کے لیے بھی عمر کی حد 25 سال ہونی چاہیے۔ لیکن مخالفین کا الزام ہے کہ رانا صاحب کی حکومت اس لیے یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ 18 سے 25 سال کا جوان ان کو ووٹ نہیں دیتا بلکہ ان کی مخالفت میں ووٹ دیتا ہے، اس لیے رانا صاحب کی حکومت سوچ رہی ہے کہ ووٹر کا دل نہیں بدل سکتے تو عمر ہی بدل دیتے ہیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ لیکن رانا صاحب کے قائد کا دعویٰ تو اس کے برعکس ہے۔ ان کا تو دعویٰ ہے کہ یوتھ ان کے ساتھ ہے۔ 20 سال سے چھوٹے عمر کے لوگ ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ دیکھ لو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں یوتھ ہو دے نال ہے، وہ یوتھ ہے بیٹھی ہے، یوتھ تو ماشاءاللہ ہمارے نال ہے۔ ناظرین، دنیا کی بڑی جمہوریتوں میں ووٹ کا حق 18 سال کی عمر میں مل جاتا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، بھارت سمیت اکثر ممالک میں ایک نوجوان 18 برس کے ہوتے ہی ریاست کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ کچھ ممالک تو اس سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ آسٹریا میں ووٹ ڈالنے کی عمر 16 سال ہے، جبکہ برطانیہ میں ووٹر کی کم سے کم عمر 18 سال سے کم کر کے 16 سال کرنے کا بل متعارف کروایا جا چکا ہے۔ برازیل اور ارجنٹینا میں بھی نوجوانوں کو کم عمری میں سیاسی عمل کا حصہ بنایا گیا ہے، کیونکہ جدید جمہوریت اصول یہ ہے کہ نوجوانوں کو نظام سے جوڑا جائے، ان کی آواز سنی جائے، انہیں فیصلہ سازی کا حصہ بنایا جائے، اور اگر بات رکن اسمبلی بننے کی ہو تو دنیا کے کئی ممالک میں 18 سے 25 سال کے درمیان نوجوان پارلیمنٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی میں 18 سال کا نوجوان الیکشن لڑ سکتا ہے، جبکہ پاکستان میں قومی اسمبلی کے لیے عمر کی حد 25 سال ہے۔ مگر اب پاکستان میں ایک نئی بحث جنم لے رہی۔ بحث صرف بجٹ کی نہیں، صرف NFC کی نہیں، صرف آئینی ترمیم کی نہیں، بلکہ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا پاکستان میں ووٹر کی عمر بڑھانے پر بھی غور ہو رہا ہے؟ اور یہ سوال اس وقت شدت اختیار کر گیا جب وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے 28ویں آئینی ترمیم سے متعلق گفتگو میں اندیہ دیا کہ ووٹ ڈالنے کی عمر، NFC ایوارڈ اور بعض مالی معاملات پر اثر نو غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ بیان سامنے آتے ہی سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا نوجوانوں کو سیاست کے قریب لا رہی ہے، پاکستان میں کیا سیاسی شرکت کے دروازے محدود کرنے کی سوچ پروان چڑھ رہی ہے؟ کیا واقعی حکومت ووٹر کی عمر بڑھنے پر غور کر رہی ہے؟ اگر ہاں تو کیوں؟ کیا نوجوان ووٹر سیاسی جماعتوں کے لیے غیر متوقع عنصر بن چکے ہیں؟ کیا معاشی دباؤ اور سیاسی عدم استحکام کے ماحول میں انتخابی ڈھانچے کو نئے سرے سے ترتیب دینے کی تیاری ہو رہی ہے، یا پھر یہ صرف آئینی بحث کا ایک ابتدائی اشارہ ہے؟ اور صرف ووٹر کی عمر ہی نہیں، NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کی بات بھی ایک بڑی سیاسی بحث چھیڑ سکتی ہے، کیونکہ NFC صرف مالی فارمولہ نہیں، وفاق اور صوبوں کے درمیان اعتماد کا معاہدہ بھی ہے۔ اگر اس میں تبدیلی کی بات ہوتی ہے تو اس کے سیاسی اثرات بلوچستان سے سندھ تک، خیبر پختونخوا سے پنجاب تک محسوس کیے جائیں گے۔ یوں لگتا ہے جیسے 28ویں آئینی ترمیم محض ایک آئینی تجویز نہیں بلکہ آنے والے سیاسی اور انتظامی ڈھانچے کی بنیاد بن سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت واقعی ایک بڑی آئینی تبدیلی کی طرف بڑھ رہی ہے؟ کیا اتحادی اس پر متفق ہوں گے؟ اور سب سے اہم سوال،
کیا پاکستان کی نوجوان آبادی جسے دنیا جمہوریت کی طاقت سمجھتی ہے اسے یہاں سیاسی عمل سے مزید دور کیا جائے گا؟ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہیں احمد بلال محبوب صاحب، پرلاٹ کے سربراہ ہیں، بہت شکریہ، تجزیہ کار ہیں احمد بلال محبوب صاحب۔ ہمیں جوائن کیا ہے منیب فاروق صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ منیب فاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ منیب صاحب میں پھر تجزیہ لیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے خبر لے لیتے ہیں۔ احمد بلال صاحب کا پھر تجزیہ لیں گے۔ انسائیڈر کیا چل رہی ہے سر؟ رومرز ہیں کہ حکومت جو ہے وہ 28ویں آئینی ترمیم کر رہی ہے، حکومت کے جو بڑے اور تگڑے وزراء ہیں وہ ترمیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ترمیم کی تیاری ہو رہی ہے۔ کیا مندرجات ہو سکتے ہیں اس میں، اور واقعی کیا بجٹ سے پہلے یہ آ رہی ہے؟ بہت شکریہ مدثر صاحب۔ دیکھیے، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور بجٹ سے پہلے اگر پاس ہو رہا ہے تو پھر بھی اس کے لیے نمبرز ہی ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ لیکن جو اب تک اطلاعات ہیں کہ اس میں کوئی اتنی سینس آف ارجنسی نہیں ہے شاید۔ ابھی واٹر ٹیسٹنگ ہو رہی تھی، لیکن میں حکومت کی جو متضاد بیانات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے بڑے کوشسلی یہ بات کروں گا۔ لیکن جو اس وقت سچویشن ہے ہمارے سامنے، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ آنی تو ہے۔ اگر یہ فوری طور پر آئے گی تو اس میں بھی بائی اینڈ لارج ایک فل ایجنڈا کے ساتھ شروع کیا جائے گا نیگوسیشن، اور پھر جو اس وقت اویل کیا جا سکے گا اس اپرچونٹی کو اویل کیا جائے گا۔ بٹ ایشو یہ ہے کہ چند چیزیں ہونی ہیں، جیسے یہ جو 18ویں ترمیم کے تحت NFC فارمولا ہے، اس کو ری وزٹ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ کچھ معاملات ایمرجنسی پروویژنز کے اندر دورانیے کو بڑھانے کی ہونی ہے۔ کچھ معاملات اب، کیونکہ میں نے اس کے حوالے سے جنوری میں خبر دی تھی کہ پاورفل سرکلز کے اندر اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تب تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کنفرم کر دیا کہ ووٹر ایج کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اس چیز کو ایک اپرچون ٹائم کے اوپر اویل کر لینا، یہ ایک چیز ہوگی۔ وہ کہ اس ترمیم کے اندر اتنی مار دھاڑ کی ضرورت نہیں ہوگی جو 26ویں میں تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے اتفاق کے بغیر تو یہ ترمیم نہیں حل ہو سکتی ہے، یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے کیا کیا کچھ نیگوشیٹ کیا جاتا ہے، لیکن تیاری پوری ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے چند بڑے وزراء کو دیکھا کہ وہ 27ویں ترمیم کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں، ابھی آ نہیں رہی، ابھی تو ہم 26ویں سے گریپل کر رہے ہیں، اور پھر ون فائن ڈے وہ آ گئی۔ تو اسی طرح 28ویں ترمیم بھی جب ہوم ورک پورا ہو جائے گا تو وہ لائیں گے، اور نہ لانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاں ترمیم کی ضرورت ہوگی ترمیم لائی جائے گی، جہاں سمپل لیجسلیشن کی، جسے ہم سادہ اکثریت سے قانون پاس کرانے کی بات کہتے ہیں، جہاں اس کی ضرورت ہوگی وہ کر لیا جائے گا۔ لہٰذا یہ نظام حکومت میں زیادہ توجہ اس بات پر ہے کہ طاقت جو اس وقت حکومت کے پاس ہے وہ قائم رہنی چاہیے اور معاملات کنٹرول میں رہنے چاہیے۔ صحیح، لیکن اس میں ایک بڑا اہم معاملہ وفاق اور صوبوں کے حوالے سے ہے۔ ایک تو آپ بات کر رہے ہیں کہ قانون سازی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے احمد بلال محبوب صاحب، میں آج کچھ دیکھ رہا تھا چیزیں کہ جو ہو سکتی ہیں اور جو گفتگو بھی ہو رہی ہے، وہ دفاع کے حوالے سے صوبے بھی اب وہ بجٹ کا حصہ بنائیں گے۔ جو تقریباً 2665 ارب روپے ہیں، وہ صوبے بھی اب اس بجٹ کا حصہ کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ BISP کے حوالے سے ہے کہ جی صوبے چاہے وہ 10 ارب روپیہ دے دیں، 40 ارب روپیہ دے دیں، وہ صوبوں کا استحقاق ہوگا۔ تو یہ BISP کا جو پروگرام ہے وہ بھی صوبوں کو منتقل کیا جانا، تو کیا یہ معاملات صوبے آپ سمجھتے ہیں؟ یہ تو آسان ہو گئے دو چیزیں، اس پہ تو صوبوں کا اعتراض نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی صوبوں سے جو ان کی اٹانومی ہے وہ لینا، ان کے اختیارات کو لینا، اس کے علاوہ اگر ایسی کوئی چیزیں آتی ہیں تو کیا صوبے تیار ہوں گے؟ سر دیکھیے، بہت سی چیزیں آن دی ٹیبل ہوں گی، اور پھر شاید بارگیننگ ہوگی۔ یہ تو بار بار ماضی میں کہا جاتا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، کہ یہ جو 18ویں ترمیم میں پروویژن ڈال دی گئی تھی کہ NFC ایوارڈ صوبوں کے لیے زیادہ تو ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا، تو اس کے اوپر بار بار اعتراض کیا جاتا رہا کہ اس نے تو نیشنل فائنانس کمیشن کے ہاتھ باندھ دیے ہیں، اور اب مرکز کے پاس تو کوئی چیزیں رہ نہیں گئیں۔ جب تک کہ آپ صوبوں کے حصے کو کم نہیں کرتے تو مرکز کا حصہ تو بڑھ نہیں سکتا۔ جی، اگر آپ اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید یہ آپٹیکلی زیادہ اچھا نہ لگے۔ تو اگر آپ انہیں کہیں گے کہ اچھا جی بسپ کو پروونشلائز کر دیتے ہیں، یا آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ فائنانس میں ان کا صوبوں کا حصہ بانٹ دیتے ہیں کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں اس کے اندر، تو یہ شاید اتنا انہیں برا نہ لگے۔
لیکن مقصد یہی ہے کہ مرکز کا جو اس وقت فائنینشیل کلاؤٹ ہے وہ بہت کمزور ہے، اور وہ اپنے جو فرائض ہیں قرضوں کی ادائیگی ہو یا ڈیفنس ہو وہ پورا نہیں کر پا رہا. تو کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے گا اتفاق کے رائے سے جس میں مرکز کی یہ بے بسی کم ہو جائے گی اور صوبے اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. کس طرح کریں گے یہ شاید ابھی بات چیت چل رہی ہوگی اور کوئی اتفاق رائے پیدا کرنے کی سبیل پیدا کر رہی ہوگی. انکار بھی اسی لیے کر رہے ہیں وہ کہ جب تک اتفاق رائے نہیں ہوتا وہ اس بات کو کیوں ڈسکلوز کریں گے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور وہ کیا ہے، کیونکہ اگلا سوال لوگوں کا یہ ہوگا کہ اگر آ رہی ہے تو وہ کیا ہے. تو اس لیے وہ فی الحال اس کا انکار کر رہے ہیں. لیکن میں بھی منیب فاروق صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پی ایم ایل ایل کے لیجسلیٹو ایجنڈا میں ابھی تک نامکمل ہیں، پوری نہیں ہوئی، تو وہ ہونی ہے 28ویں ترمیم کی شکل میں. اب ہوں گی یا کچھ دیر بعد میں ہوں گی، لیکن بہرحال وہ لسٹ بن چکی ہے، وہ ایجنڈا ہے اور اس کی تکمیل کرنی پڑے گی. لیکن یہ اس کے مطلب یہ ہے کہ بجٹ سے پہلے یہ ممکن نہیں، کیونکہ مالیاتی معاملات ہیں منیب فاروق صاحب، تو پھر بجٹ کے بعد بھی یہ چیزیں دوبارہ سے ہو سکتی ہیں، کوئی نہ کوئی چیزیں چھوڑ دی جائیں بجٹ کا حصہ کہ شاید اس کے بعد کوئی کنسنسس ہو جائے. لیکن آپ نے ایک ابھی لفظ بولا کہ قانون سازی، سمپل میجورٹی کے ساتھ قانون سازی بھی ہو سکتی ہے. مجھے ابھی حالیہ جو ہم نے دیکھا کہ قانون سازی بھی نہیں ہوئی، کسی قسم کی ترمیم بھی نہیں ہوئی، لیکن جو آئی ایم ایف کو یقین دہانی کروائی گئی تھی صوبوں نے، وہ ایک نیشنل فائنینشیل پیکٹ کی صورت میں آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے کہ صوبے جو اپنی آمدن ہے وہ اپنے اخراجات سے 2% زیادہ رکھیں گے. تو اس قسم کی بھی اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، وہ شاید ترمیم کا حصہ نہ ہو، تو میکسیمم قانون سازی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہوگا ضرور جو آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیے کچھ باتیں تو مدثر صاحب ایسی ہیں جو ہونی ہیں. فرینکلی جو صوبوں کا معاملہ ہے، صوبوں کے حوالے سے آئی ایم ایف کا ایک کنسرن یہ بھی ہے کہ یہ جو این ایف سی کا ایک فارمولا ہے، اس کے تحت کوئی جو صوبے ہیں وہ اپنے اخراجات میں آلموسٹ ان اکاؤنٹیبل ہو جاتے ہیں، اور وہ خرچ بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. اور پھر یہی وہ مسئلہ ہے جو آئی ایم ایف بار بار ہمیں کہتا ہے کہ آپ اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کریں اور آپ کا جو اخراجات ہیں وہ آپ کے کم ہونے چاہیے، آپ کے وسائل زیادہ ہونے چاہیے. ظاہری بات ہے جو قرض ہم ان سے لیتے ہیں پھر اس فائنینشیل ڈسپلن بھی یا فسکل ڈسپلن بھی وہ چاہتے ہیں ہو. تو یہ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید لازم و ملزوم ہے، کرنی پڑیں گی. لیکن جو بنیادی نقطہ ہے وہ جیسے بھی احمد بلال محبوب صاحب نے فرمایا کہ وہ اعتراض ہے اس ارینجمنٹ سے کہ ہر سال وفاق 4-5 ہزار ارب مائنس سے شروع کرتا ہے، اور وفاق جسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں بینکرپٹ ہوتا ہے ہر سال تقسیم کے بعد. تو اس کو انڈو کرنا ہے، اور اس کے اوپر کنسرن نہ صرف حکومتوں کا ہے بلکہ اس پہ پاکستان کی جو مقتدرہ ہے ان کا بھی. اور اب کا کنسرن نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اسے بڑا جیلسلی گارڈ کرتی ہے، کیونکہ شاید ان کو اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ وفاق کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جب بھی آئی وہ مخلوط حکومت ہوگی، مشکل سے بنے گی. پنجاب میں ان کی فٹ پرنٹ نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتا جا رہا ہے. لہٰذا ان کو اس بات کا احساس ہے کہ این ایف سی فارمولے کے تحت ہی وہ اپنے ایک سائزبل چنک صوبہ سندھ کے لیے لے سکتے ہیں، اور جو ان کی ان انٹرپٹڈ گورنمنٹ 2008 سے چل رہی ہے اس کو تواتر سے چلانے کے لیے، اور وہ ایک فائنینشلی ہیلدی حکومت ہو، اور یہ نہ ہو کہ وہاں پر اس کا جو شیئر ہے وہ کم ہو یا کم ہو جائے کسی بھی فارمولے کی ریویژن کی صورت میں. لہٰذا یہ چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی بڑے جیلسلی گارڈ کرتی ہے، اور بغیر پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ ترمیم پاس نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی احمد بلال محبوب صاحب 18ویں ترمیم کو بہت ان کرتی ہے کہ جناب ڈیولوشن آف پاور جو ہے وہ اس وقت ہوئی. کیا 28ویں ترمیم کی جو ابھی تک کی باتیں سامنے آ رہی ہیں یہ ڈیولوشن آف پاور کو ختم کرنے والا معاملہ نہیں ہوگا کہ صوبے زیادہ خود مختار ہوں تو اتنا ہی وفاق کی جتنی اکائیاں مضبوط ہوں وفاق اتنا مضبوط ہوتا ہے؟ دیکھیے جو خود مختاری ہے اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. صحیح. تو خود مختاری کو تو کم نہ کیا جائے اور اسے قائم رکھا جائے اور اس کو گارڈ بھی کیا جائے، لیکن ساتھ ان کو یہ بتانا پڑے گا اور یہ کنونس کرنا پڑے گا کہ اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی آپ اٹھا لیجئے. جیسے ابھی بات ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے ہماری کہ ڈیفنس کے کوئی اخراجات ہیں، جیسے مثال کے طور پہ سابق فاٹا کے اخراجات جو ہیں وہ بھی صوبوں نے اٹھانے کا وعدہ کیا تھا.
तो वो भी अब मरकज़ को ही जिस हद तक उठा रहा है वही उठा रहा है, लेकिन सूबों ने उसके बारे में अभी तक कंट्रीब्यूशन नहीं किया। और इसी तरह ये जो वेलफेयर का काम है, सेफ्टी नेट की बात है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, इसको भी बात हो चुकी है। तो ये जिम्मेदारियां हैं, खुद मुख्तारी को कम ना किया जाए, लेकिन जिम्मेदारियों को मुनसिफाना तौर पे तकसीम कर दिया जाए, तो शायद ये काम बन सकता है। मुनीब फारूक साहब से आपने तकरीबन मेरे ख्याल में 4 महीने पहले, ये 3 महीने पहले खबर दी थी, उस वक्त बहुत ज़्यादा इस पे बात हो रही थी। अब हुकूमती जो सीनियर तरीन वज़रा में से हैं उन्होंने इस बात को भी कह दिया कि ये सोचा जा रहा है। लेकिन सर ये 18 साल की उम्र के 25 साल, ये तो बड़ी अजीब सी मंतक नहीं होगी कि अगर 18 साल का शख्स जो है वो वोट ही ना डाल सके, और 25 साल वाला कौन सा पैमाना हो कि उससे वो मैच्योर वो गिना जाए? हुकूमत की उस वक्त ऐवानों के अंदर ये बात होती थी कि ये हो सकता है, और इसके लिए अगर इसको बढ़ा दिया जाए, और बुनियादी इसका मकसद ये था कि जी इससे कोई वोटर जो वोटर है वो 25 साल में जरा ज्यादा बालिग हो जाता है, यानी मेंटली एडल्ट हो जाता है और बड़ा मैच्योर हो जाता है। लेकिन अगर आप दुनिया के अंदर ट्रेंड्स देखें तो ज्यादा तो अब वो कुछ ममालिक में तो 18 से भी 16 की तरफ जा रहे हैं, और दुनिया में सिर्फ वाहिद एक एग्जैक्टली। अब आप ये देखिए कि दुनिया में आपको पता है कि सिर्फ एक मुल्क है जहां 25 साल के वोटिंग एज है, और वो भी 20 मेंबर्स के लिए है, वो है मुत्तहिदा अरब अमारात। जो उनकी फेडरल नेशनल काउंसिल है उसके 20 मेंबर्स होते हैं, उनकी वोटिंग के लिए सिर्फ 25 साल की उम्र है वोटर की। उसके अलावा दुनिया में आप कहीं देख लें तो 18 है, अगर 18 से कुछ ज्यादा है तो वो भी 20, 19 या 21 या शायद 22 ऐसे होगा। मेनली ज्यादा फोकस ये है नहीं कि ज्यादा नौजवानों को मौका दिया जाए, और बात भी ठीक है कि अगर 18 साल की उम्र में आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, लाइसेंस बनवा सकते हैं, आर्म्स लाइसेंस बनवा सकते हैं, आप मुआहदे साइन कर सकते हैं, आप निकाह कर सकते हैं, आप किसी के गारंटर बन सकते हैं, और आप फौज में भर्ती हो सकते हैं, सरकारी अफसर हो सकते हैं, आप फौज के हैं, पुलिस के सिपाही, असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो बन सकता है, पूरी तहसील चलाने वाला बन सकते हैं। तो फिर आप क्या इतने फारग मेंटली कि आप वोट नहीं ठीक कर सकते? लिहाजा कुछ मूव्स बड़ी सेल्फ डिफीटिंग होती हैं, मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई लॉजिक होती है। पाकिस्तान में तो वैसे भी बहुत बड़ी तादाद है। वो हमारे एक दोस्त आज की बात कर रहे थे, अहमद बिलाल महबूब साहब, उन्होंने कहा सारे काम 18 साल के, वो सरकारी अफसर हो सकता है, फौज का सिपाही, पुलिस का सिपाही, वो हर काम कर सकता है। अगर वो इन सब कामों में ठीक हो सकता है, एक काम हो सकता है 18 साल की उम्र में वो शादी का फैसला शायद वो गलत या सही कर ले, बाकी वो चीज़ें जो हैं वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत को इसकी क्या ज़रूरत हो सकती है? आपको खौफ हो सकता है कि 25 साल का अगर ऐसा होता है 18 से 25 के दरमियान, तो यहाँ तो तकरीबन ऑलमोस्ट कोई, आपके पास ज़्यादा बेहतर डाटा होगा, कि 30 to 40% वोटर ही कम हो जाएगा लिस्टों में। देखिए ये जो 18 से 24 साल तक के लोग हैं, ये तकरीबन 19% हैं टोटल वोटर्स के। अच्छा। और ये तकरीबन 24 मिलियन के करीब इनकी तादाद है, तो ये भी साइजेबल चंक है। लेकिन 19% हो या कोई भी परसेंट हो जी, कोई वजह समझ में नहीं आती कि इसका क्या लॉजिक क्या है और बलोगत नापने का पैमाना क्या है। मेरे ख्याल में इसके बैकग्राउंड में ये वजह हो सकती है कि इस सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन ने पिछले इलेक्शन में और उससे पिछले इलेक्शन में ओवरवेलमिंगली पीटीआई को वोट दिया है। ये एक बात समझ में आती है, लेकिन अगर ये वजह है तो फिर वो तो बाकी सेगमेंट्स ने भी दिया है। इस सेगमेंट ने शायद ज़्यादा दिया है, लेकिन जो 25 से 35 साल का सेगमेंट है या 36 से 45 साल का सेगमेंट है, उसमें भी मेजॉरिटी तो पीटीआई को ही मिली है। और तो वैसे भी सर कि पिछले इलेक्शन में जिन्होंने 24 में दिया, अगले इलेक्शन तक तो वो 18 से निकल के वो खुद भी 25 में पहुंच चुके होंगे। ये सिर्फ एक सेगमेंट है जिसमें पीटीआई को कम वोट मिले हैं, वो है 50+ का सेगमेंट। तो इसका मतलब ये है कि क्या आप बाकी सेगमेंट्स को भी डिसएनफ्रेंचाइज करेंगे? तो ये तो नहीं वजह हो सकती। मैं सोचता हूँ कि ये वजह नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी फैसला करने वाले हैं वो इस बात को जब गौर से देखेंगे तो उनको इसके अंदर नुकसान ज़्यादा नज़र आएगा और फ़ायदा तो बिल्कुल भी कोई नहीं है। देखिए 2013 में तो मुस्लिम लीग नवाज ओवरवेलमिंगली जीती थी ना, 2000, तो उसको इन्हीं लोगों ने, गैर नाबालिग लोगों ने वोट दिए थे। तो ये बलागत कह रहे कि उस वक्त सबसे ज़्यादा नाबालिग जो मौजूदा तशरीह के मुताबिक सबसे ज़्यादा वोट भी पाकिस्तान मुस्लिम नून को उन्हीं लोगों ने दिए थे, यंगस्टर्स।
क्या 2013 में 35% थे नौजवानों का सपोर्ट उनको, और पीटीआई को 26% था। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस तरह ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं वक्त के साथ, लेकिन ये वोटर्स की चीज़ को पीछे करना, ये तरक्की ये माकूस होगी, रिग्रेसिव स्टेप होगा, दुनिया में भी जंग घसाई होगी, बदनामी भी होगी, और फ़ायदा इसका नहीं होने वाला कोई। कि मेंबर पार्लियामान की मेंबर पार्लियामान की उम्र जो 25 साल है उसको शायद कम कर लिया जाए तो वो बेहतर है। मेंबर पार्लियामान की उम्र तक वोटर को लाना ये शायद गैर मंतकी। दोनों शुरका जो है वो इसी बात पे भी मुत्तफिक है। बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ सरबराह पिलडैट वो भी मौजूद थे। वो कहते हैं ना कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इज्जत गई, वकार गया, दबदबा गया, चौधराहट गई, यहाँ तक के ब्रांड न्यू जहाज गए, अस्करी बर्तरी के दावे गए, लेकिन कमाल यह है कि अकड़ बाकी है, खसियानापन बाकी है और खोखली धमकियां बाकी हैं। शर्मिंदगी छुपाने के लिए अपने कद से और हद से बड़े दावे किए जा रहे हैं। शिकस्त खुर्दा भारत के शिकस्त ज़दा आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी ने कल एक मज़ाक़ा खेज और हैरान कुन धमकी दी कि पाकिस्तान इंतखाब करे कि वो जोग्राफिये में रहना चाहता है या फिर तारीख में रहना चाहता है। हालांकि अभी हफ्ता भी नहीं हुआ, जनरल द्विवेदी के मार्का हक में हजीमत का 1 साल मुकम्मल हुआ है, और इस रियलिटी चेक के बाद अब भारत में आरएसएस जैसी तंजीम और मोतदिल और माकूल आवाजें पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बातें कर रही हैं। लेकिन जनरल द्विवेदी को इस हजीमत की शर्मिंदगी से निकलने के लिए इतनी बड़ी धमकी और ललकार दी जो इनकी कमजोर सी छाती के शायान शान नहीं। जनरल उपेंद्रा द्विवेदी ने शायद ये बयान देते वक्त वर्दी की ताकत तो महसूस की होगी, मगर तारीख का वजन नहीं। ये कहना कि पाकिस्तान फैसला करे कि उसे जोग्राफिये का हिस्सा रहना है या तारीख का, सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये उस तकब्बुर की आवाज़ थी जो दिल्ली के ऐवानों में बरसों से पल रहा है। वो तकब्बुर जो समझता है कि जनूबी एशिया में ताकत का सूरज सिर्फ भारत के आसमान पर तुलू होता है। मगर मसला यह है कि तारीख नारे नहीं मानती, तारीख नताइज मानती है, और नताइज ये कहते हैं कि जिस पाकिस्तान को मिटाने की बात आज भारतीय आर्मी चीफ कर रहे हैं, उसी पाकिस्तान ने हर जंग, हर दबाव, हर साजिश और हर जारहियत के बाद खुद को पहले से ज्यादा मजबूत साबित किया। यह पहला मौका नहीं कि भारत ने गीदड़ भभकियों का सहारा लिया हो। कभी सर्जिकल स्ट्राइक का शोर, कभी बालाकोट की बड़कें, कभी मीडिया स्टूडियोज में जंगी मौसीकी, और अब एक एटमी रियासत को जोग्राफिये से मिटाने की बात। मगर सवाल यह है कि आखिर भारत को बार बार ये इश्ताल अंगेज जबान क्यों बोलना पड़ती है? क्या इसलिए कि मार्का हक में उसका गुरूर टूटा? क्या इसलिए कि दुनिया ने पहली बार देखा कि पाकिस्तान सिर्फ दिफा नहीं करता, जवाब भी देता है? या इसलिए कि दिल्ली को एहसास हो चुका है कि ताकत का वो एकतरफा बयानिया जो बरसों मीडिया और प्रोपेगेंडे से बनाया गया, अब हकीकत की दीवार से टकरा रहा है। मार्का हक सिर्फ बारूद की जंग नहीं थी, वो आसाब की जंग थी, अज़ाइम की जंग थी, और इस जंग में भारत ने पहली बार महसूस किया कि पाकिस्तान को दबाना अब इतना आसान नहीं रहा। उन्हें यकीन था कि चंद हमले, चंद मिसाइल, चंद धमकियां पाकिस्तान को खौफजदा कर देंगी। मगर हुआ क्या? जो कौम खुद को खित्ते का नाकाबिले तस्खीर ताकतवर समझती थी, उसे पहली बार अंदाजा हुआ कि जवाब सिर्फ तादाद से नहीं दिया जाता, हौसले, हिकमत अमली और यकीन भी जंग जितवाते हैं। और शायद यही वजह है कि आज भारतीय क़यादत के लहजे में गुस्सा भी है, झुंझलाहट भी और शिकस्त की खिफ़त भी। ISPR ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान का जवाब देते हुए बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान न सिर्फ एक तस्लीम शुदा एटमी ताकत है, बल्कि जनूबी एशिया की जोग्राफिये और तारीख का नाकाबिले तरदीद हिस्सा भी। ये जवाब सिर्फ सफारती मौक़िफ़ नहीं था, ये एक हकीकत थी, क्योंकि पाकिस्तान किसी हादसे का नाम नहीं, ये लाखों कुर्बानियों, एक नजरिए और एक कौमी अज़्म का नाम है। ये वो मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दुनिया की सबसे बड़ी कीमत अदा की, अपने शहर जलते देखे, अपने जवान शहीद करवाए, अपनी मईशत को नुकसान उठाते देखा, मगर फिर भी खड़ा रहा। और दूसरी तरफ भारत पर रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी, सरहद पार टारगेट किलिंग्स और खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के इल्जामात मुसलसल लगते रहे। दुनिया जानती है कि असल मसला क्या है। असल मसला यह है कि हिंदुत्वा जहनीत आज भी
پاکستان کے وجود کو دل سے قبول نہیں کر سکی۔ 8 دہائیاں گزر گئیں، جنگیں ہوئیں، معاہدے ہوئے، ایٹمی توازن قائم ہوا، مگر دہلی کے کچھ حلقے اب بھی اسی زوم میں مبتلا ہیں کہ دھمکیوں سے خطے کا جغرافیہ بدلا جا سکتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جنوبی ایشیا کا امن دھمکیوں سے نہیں، برابری کے احترام سے آئے گا۔ ایٹمی طاقتیں ٹی وی سکرینوں پر جنگی نعرے لگا کر عظیم نہیں بنتی، تحمل، تدبر اور ذمہ داری سے بنتی ہیں۔ پاکستان نے واضح پیغام دیا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر کمزور نہیں، ہم مذاکرات چاہتے ہیں مگر دباؤ قبول نہیں کریں گے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو دھمکا کر جھکایا جا سکتا ہے تو شاید اسے مارکہ حق دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی مارکہ نے ایک بات ہمیشہ کے لیے واضح کر دی، یہ قوم خاموش رہ سکتی ہے مگر خوف زدہ نہیں ہو سکتی۔ ISPR نے نپے تلے الفاظ اور انداز میں بھارتی آرمی چیف کو ان کی دھمکی بلکہ گیدڑ بھبکی پر تسلی بخش جواب دیا ہے، لیکن بھارتی آرمی چیف یہ ذہن نشین رکھیں کہ اگر وہ پھر خواہاں ہیں تو یہ قوم اور اس کے بہادر افواج مارکہ حق کی تازہ ترین تاریخ دہرانے کے لیے بنیان المرصوص تیار ہیں۔ ہم ایک بار پھر یہ مناظر بھی دیکھنے کو تیار ہے اور یہ مناظر بھارت کو یاد رکھنے چاہیے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کی حکومتی پابندی نے تاجر برادری کی کمر توڑ دی ہے۔ عید قریب ہے، بازار سجے ہیں لیکن خریدار پریشان اور دکاندار بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔ مہنگائی کا رونا روئیں یا اپنا کاروبار چلائیں، اسلام آباد کا کاروباری طبقہ شدید پریشان ہے، جبکہ عوام کو عید کی شاپنگ کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد شروع ہونے والی جنگ کے سبب پاکستان میں حکومت نے 7 اپریل 2026 سے تمام مارکیٹیں، بازار اور شاپنگ مال رات 8 بجے جبکہ ریسٹورانٹس اور شادی ہال رات 10 بجے بند کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن عید قریب آتے ہی پنجاب، سندھ، KP، بلوچستان، آزاد کشمیر میں کاروباری پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، جبکہ اسلام آباد میں یہ پابندیاں بدستور جاری ہیں۔ ریٹیل تنظیموں کے مطابق شام 8 سے 10 بجے تک خریداری کا پیک ٹائم ہوتا ہے اور جلد بندش کے بعد روزانہ سیلز میں تقریباً 25 سے 35% کمی دیکھی گئی ہے، جبکہ تاجروں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں دفاتر سے لوگ عموماً شام کو فارغ ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ خریدار رات کے اوقات میں آتے ہیں۔ جلد بندش سے شاپنگ مالز، کپڑوں، جوتوں، الیکٹرانک سمیت دیگر کاروبار متاثر ہوئے۔ دوسری جانب صنعتی نمائندوں کا کہنا ہے کہ اس پالیسی کے اثرات یکساں نہیں ہیں، کیونکہ ٹیکس ادا کرنے والے باقاعدہ کاروبار اس کا زیادہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، جبکہ غیر رسمی شعبے مقررہ اوقات کے بعد بھی اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اگر باقی صوبوں میں پابندیاں ختم ہو سکتی ہیں تو اسلام آباد کے تاجروں کو ریلیف کیوں نہیں دیا جا رہا؟ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید قریشی صاحب، ہیں سندھ کے صدر ہیں آل پاکستان انجمن تاجران۔ بہت شکریہ قریشی صاحب آپ کے وقت کا۔ کراچی میں تو بہرحال پابندی ہٹا دی ہے سندھ حکومت نے۔ کاشف چودھری صاحب موجود ہیں، صدر مرکزی تنظیم پاکستان اسلام آباد سے ہیں۔ بہت شکریہ کاشف چودھری صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو کاشف صاحب آپ سے جان لیتے ہیں، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، چھوٹے بڑے سب شہر جو ہیں وہ پابندی سے مستثنا ہو گئے ہیں اگلے کم از کم اب 10-12 دن کے لیے، لیکن جو پابندی یہاں برقرار ہے کس طرح سے کوئی نقصان آپ کو ہو رہا ہے؟ حکومت سے آپ نے کوئی بات نہیں کی ہے وزراء سے کہ بھائی ہم پہ بھی یہ 10-12 دن 15 دن پابندی ہٹا دی جائے؟ سب سے پہلے تو میں پنجاب حکومت، سندھ حکومت، خیبر حکومت، بلوچستان حکومت اور آزاد کشمیر حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے مطالبے کے اوپر 15 تاریخ کو لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کیا اور تمام تر کاروباروں کو آزاد وقت کے ساتھ مکمل کاروبار کی آزادی دی تاکہ عید کی خوشیوں کے موقع پر شہری آزادی سے خریداری کر سکیں اور تاجر بھی عید کی خوشیوں کے اس موقع کے اوپر اپنے سیزنل کاروبار کو پورے طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ لیکن میں بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن ختم ہونے کے باوجود شہر اسلام آباد میں لاک ڈاؤن ختم ہونے کا نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا، اور شہر اسلام آباد کے تاجروں کے ساتھ ظلم تو یہ ہوا کہ ایران امریکہ مذاکرات کے دوران 12 دن کے لیے یہاں پر الگ سے مکمل لاک ڈاؤن رکھا گیا۔ اسی طرح اس سے کچھ عرصہ قبل ایک مذہبی جماعت کے احتجاج کے موقع پر 3 دن کے لیے شہر کو لاک ڈاؤن کیا گیا۔ پھر SCO سمٹ کے موقع پر 5 دن کے لیے شہر کو بند رکھا گیا، لیکن تاجروں نے ہمیشہ قربانی دی صرف ملک کی خاطر اور قوم کی خاطر۔ اور میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ ہماری ایک بلیو ایریا کی مارکیٹ ہے اسلام آباد کی،
جو سالانہ 39.9 ارب روپیہ انکم ٹیکس دیتی ہے. بجلی کے بلوں کے اندر محتاط اندازے کے مطابق بھی اگر بات کی جائے تو 90 ارب روپے کا اسلام آباد کے تاجروں کو لاس ہو چکا ہے. آپ دیکھیے کہ جنرل سیلز ٹیکس کی مد میں 12 ارب روپے کا، انکم ٹیکس کی مد کے اندر 1.5 ارب روپے کا حکومت کو نقصان ہو چکا ہے. لیکن نااہل نمائندوں اور انتظامیہ کی باہمی چپکلش کی نظر اسلام آباد کے تاجروں کو کیا جا رہا ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان سے کہ فوری طور پر اسلام آباد میں لاک ڈاؤن کے خاتمے کا اعلان کریں. میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کے تاجروں کو معاشی تباہی سے بچایا جائے. صاحب جو آپ فگرز دے رہے ہیں وہ فگرز تو میرا خیال ہے کہ جو ہم نے فیول بچایا ہے اس سے بھی شاید کوئی 10 گنا وہ زیادہ فگرز ہیں. تو یہ الٹا ہم نے ٹیکسز کی مد میں اور آمدن کی مد میں دونوں صورتوں میں وہ نقصان کر لیا ہے. چلیں ایک چیز جو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں، ہم بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ساری حکومتوں نے کھول دیا ہے. سندھ میں اب کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں قریشی صاحب، نمبر 1. اور نمبر 2، جتنے دن سے یہ پابندی رہی ہے کتنا نقصان کراچی کو کہ سب سے بڑا معاشی ہب ہے، کتنا نقصان وہاں پہ ہوا ہے؟ اور آپ لوگوں کی جو سیل ہے جس کو ہم ایوریج کہتے ہیں کہ جی اگر 100 روپیہ کمایا گیا ہے ایک دن میں، تو وہ اس سیزن میں وہ آمدن کہاں پہنچ گئی تھی؟ دیکھیے جی، کراچی پاکستان کا اکنامی ہب ہے اور کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. لیکن کراچی آپ کو پتا ہے کہ ایک کراچی سٹی جو ہے اس کا اربوں روپے کا تاجروں کو نقصان اٹھانا پڑا کہ 45 سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت میں کسٹمر کی یعنی جو دکاندار ہے وہ ان کا انتظار کرتا تھا، کسٹمر مارکیٹوں میں نہیں آتا تھا. الحمدللہ اب یہ 2 روز پہلے جب یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے تو انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ اس میں بہتری آئے گی اور جو لوگوں کے شیلفوں میں اور گوداموں میں جو مال پڑا ہے اس کی بہتر سیل ہوگی. میں بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ فی الفور وزیر اعظم صاحب میاں شہباز شریف صاحب یہ اسلام آباد سے فوری طور پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ختم کرے دوسروں صوبوں کی طرح. اور محسن نقوی صاحب وہ شاید ٹور پہ ہیں ایران کے، تو ان سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ فوری طور پہ ختم کیا جائے. جی جو بھی خدمات وزیر اعظم صاحب سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں وہ کرنا چاہیے. کراچی، لاہور تو بڑے شہر ہیں، اسلام آباد تو راولپنڈی سے بھی بہت چھوٹا ایک شہر ہے اور بہت تھوڑی سی مارکیٹس ہیں جس میں اس قسم کی پابندی ہے. پورے پاکستان میں یہ کہوں کہ اگر 99.9% پابندی نہیں ہے، صرف 0.1% ہے. اسلام آباد کی مارکیٹس بہت مشکل 7-8 جو بڑی مارکیٹ ہیں وہ موجود ہیں. تو کاشف صاحب یہاں اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کیا کریں گے اسلام آباد کی تاجر برادری اگر نہیں پابندی اٹھائی جاتی؟ دیکھیے میں گزارش کرنا چاہوں کہ ہم نے پہلے پورے ملک کے لیے 16 مئی کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ 16 مئی تک اگر لاک ڈاؤن ختم نہ کیا گیا تو ہم از خود لاک ڈاؤن ختم کر دیں گے، اس لیے کہ تاجر مجبور ہو چکا تھا. الحمدللہ 16 مئی سے قبل 4 صوبائی حکومتوں نے اور آزاد کشمیر حکومت نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا. اسلام آباد کے اندر اس وقت لاک ڈاؤن موجود ہے. اسلام آباد کے اندر بھی کاروبار تو کھلے گا، تاجر کاروبار تو کرے گا، لیکن اگر یہ نوٹیفیکیشن نہ کیا گیا اور لاک ڈاؤن ختم کرنے کا باضابطہ اعلان نہ کیا گیا تو ہم اس بات پر مشاورت کر رہے ہیں کہ ہم پھر وزیر اعظم ہاؤس کی طرف مارچ کریں، اس لیے کہ تاجر کا جب چولہا نہیں چلے گا. 20,000 دہاڑی دار مزدور روزانہ جو اسلام آباد کے اندر مزدوری کرتا ہے وہ بے روزگار ہو چکا ہے. اچھا، اسی طریقے سے تاجر دکانوں کے کرائے بجلی کے بل نہیں دے پا رہے. اگر تاجروں کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا تو پھر ہم وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے جا کر بیٹھیں گے، وہاں فریاد کریں گے اور تاجروں کے کاروباروں کو کھلوائیں گے. ٹھیک. اچھا، اس میں جاوید قریشی صاحب ویسے ایک یہ بھی تاثر ہے کہ جو تقریباً 16 گھنٹے مارکیٹس کھلی ہیں، دکانیں کھلی ہیں، تو وہ بھی تو ایک لمیٹڈ ہونا چاہیے. پوری دنیا میں ایک ٹائم ہوتا ہے، ٹائم فریم ہمارے یہاں ہے نہیں. رات کے 12 بجے بھی کھلے ہیں، 2 بجے تک بھی کھلا ہے، صبح بھی کھلا ہے. تو اس ٹائم فریم کو بھی تو مد نظر رکھنا ہے. حکومت کو بھی ہم نے بار بار حکومت کو پیشکش کی ہے کہ ہم ٹائمنگ کے اندر کاروبار کرنے کے لیے تیار ہیں. صحیح. لیکن بدقسمتی ہے کہ جو بھی ہماری شاپنگ سینٹر ہے وہاں بے تحاشا لوڈ شیڈنگ ہے اور اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہم اپنا کاروبار نہیں کر پاتے. حکومت فری کر دے لوڈ شیڈنگ، ہم انشاءاللہ تعالی حکومت سے تعاون کرتے، ہم ضرور اس کے اندر جو بھی ٹائمنگ محدود ٹائمنگ کے اندر ہم کاروبار کریں گے. ہم تصادم کی طرف نہیں جانا چاہتے. یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہم حکومت سے ہمیشہ ہم نے گزارش کی ہے، ہم نے انتہائی، ہمیں جب مجبور کیا جاتا ہے
तब हम रोडों पर आते हैं। बहुत शुक्रिया आप अहबाब का। हम चाहते थे कि आज हुकूमती मौक़िफ़ होता, तलाल चौधरी साहब को हमने गुजारिश भी की, लेकिन उन्होंने आज वक्त नहीं दिया। बहरहाल इस्लामाबाद के ताजरों के लिए जो बहुत ही छोटा एक तबका है, उसके लिए हुकूमत की जानिब से रिलीफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ईद के दिन है। उसके बाद की पाबंदियाँ वो बाद में ज़रूर देखी जाएँ। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।